السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے یا نشانیاں دی گئی جو انہوں نے فرعونیوں پر پیش کیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ فرعونیوں کو پانی میں غرق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سے عذاب نشانیوں کی صورت میں بھیجے؟ جب بھی عذاب آتا فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ فرعونی کس طرح پانی میں غرق ہوئے، یعنی وہ پانی کی طرف کیوں گئے اور کیسے گئے؟ فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں۔ ان 9 نشانیوں میں سے 2 تو وہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں اس کے سامنے پیش کی، یعنی ایک زد بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، اور اس کے بعد عصا جو ایک بہت بڑا سام میں بدل جاتا تھا۔ 7 نشانیاں وہ تھیں جو فرعونیوں پر عذاب کی شکل میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے نازل ہوئیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 تا 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانیں، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بشگونی لیتے، سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یعنی جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب فرعون کو اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو کئی طریقوں سے پکڑا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجا، یعنی بالکل ہی بارش نہیں ہوئی اور جس وجہ سے کوئی بھی پیداوار نہ ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پھلوں کو گھٹایا، یعنی پیداوار تو تھی لیکن بہت کم تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کئی ایک روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اتنی کثرت سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا کہ کھیتیاں اور پھل سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوفان سے مراد موت ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا لشکر بھیجا۔ آج کل بھی اکثر آتا ہے۔ ایک اور بات، کیا ٹڈیاں کھانا حلال ہے یا حرام؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ٹڈیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے یہ کثرت سے لشکر ہے، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور چھپکلی نما جانور ہوتا ہے جو اکثر ویرانی جگہوں پر ہوتا ہے، جسے ہماری زبان میں گو بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی حلال ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے پرہیز کیا۔ ٹڈی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی طرف گھن یعنی جوں کی طرز کا ایک کیڑا بھیجا جو ہر جگہ داخل ہو جاتا، اور ان کے لیے اس نے سونا بھی حرام کر دیا۔ جوئیں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مینڈک بھیجے جو بھی ہر جگہ ان کے برتنوں میں، ان کے پینے کے پانی میں، ان کے بستروں میں ہر جگہ موجود ہوتے۔ مینڈکوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے پانی میں خون شامل کر دیا، یعنی جہاں کہیں سے بھی وہ پانی لیتے وہ خون بن جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 نشانیوں کے ذریعے پکڑا، اور جب بھی عذاب آتا وہ کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور جیسے یہ عذاب چلا جاتا وہ اپنی بات سے مکر جاتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 تا 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب بھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 تا 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم ان سے وہ مصیبت ٹال دی، جب بھی وہ عہد توڑ گئے، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟
تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ جب بھی فرعونیوں پر عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ ہم سے یہ عذاب چلا جائے، اور جب بھی وہ عذاب چلا جاتا وہ اپنی بات سے مکر جاتے۔ اور فرعون اللہ تعالیٰ کے اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا میں تو اس سے کئی گنا بہتر ہوں، یہ سلطنت میری ہے، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اگر ناز باللہ یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو ان کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن ہوتے اور ان کے ساتھ فرشتے چلتے پھرتے۔ فرعون نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا اور وہ سب اس کے کہنے پر چلے، اور وہ سب بے حکم لوگ تھے۔ جب اتنے معجزوں اور تبلیغ کے بعد ہی فرعونیوں کا اثر نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 تا 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عرض کی اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ اس کے بعد فرعونی دریا میں کیسے غرق ہوئے، یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 تا 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب چکنے ہیں، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ طٰ کی آیت نمبر 77 تا 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے، تجھے ڈر نہ ہوگا فرعون آ لے اور نہ خطرہ۔ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنا لشکر لے کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں سب کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے، اور انہوں نے ایسے کیا اور وہ نکل گئے۔ اور صبح کے وقت جب فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل والے تو یہاں سے بھاگ گئے یعنی نکل گئے، وہ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے صبح کے وقت نکلے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے سے فرعونی بھی وہاں پر پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈریے نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا ماریں، اور جیسے ہی انہوں نے عصا مارا اور اس کے بعد دریا میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت وہاں سے نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی دریا کے راستے کو بند نہیں کرنا۔ اور جیسے وہ فرعونی دریا کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا دوبارہ مارے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا دوبارہ مارا تو وہ فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو اس طرح فرعون اور اس کا ظلم اپنے انجام کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس کے ظلم سے نجات بخشی۔
اور فرعون جو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لایا، لیکن آخری وقت میں جب اپنی موت سامنے دیکھی تو ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیسا ایمان، بلکہ پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو پچھلوں کے لیے نشانی بنایا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔